वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बलोचिस्तान के दौरे पर रवाना। वज़ीर आज़म सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। कोयटा एयरपोर्ट पर बलोचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म खशनोब और किला सैफुल्ला में सैलाब मुतासरीन के लिए कायम खैमा बस्ती का दौरा करेंगे। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 132 तक जा पहुंची। वसी रकबे पर फसलें और बागात निस्तो नाबूद हो गए। लसबेला, छलमक्सी, कला अब्दुल्ला, नोशकी, मस्तोंग और खुसदार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। जनूबी पंजाब में सैलाबी पानी ने निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया। डेरा गाजी खान, राजनपुर और तोंसा में तबाही ही तबाही। मकानात बह गए, फसलें उजड़ गई, हजारों अफराद की नकल मकानी। फक्कर बच्चे पानी में डूबकर जाँ बहक। कई खानदान खुले आसमां तले बेबसी की तस्वीर बन गए। पेट्रोल सस्ता, डीजल और मट्टी का तेल महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे कमी कर दी। नई फी लीटर कीमत 227 रुपये 19 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपये 95 पैसे महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 62 पैसे इजाफा कर दिया गया। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। और छुट्टियां खत्म, मौजें खत्म। पंजाब और सिंध में स्कूल खुल गए। सैलाब मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी स्कूलों में नए तालीमी सेशन का आगाज हो गया। महकमा तालीम की तमाम तालीमी इदारों को कोरोना SOPs पर अमल की हिदायत। बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और चूंकि पीर है, निकले तेरी तलाश में की तलाश में हम निकलते हैं। नांगा पर्वत की बात हो रही है आज के सेगमेंट में, देखते हैं। देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। नांगा पर्वत कमाल पहाड़ है और खूबसूरत पहाड़ है, और एक ऐसा पहाड़ है जिसके दामन में खूबसूरत जंगल है। ऐसा नहीं होता 8000 अंडर किसी भी उसके दामन में जंगल नहीं हुआ करते, लेकिन ये बहुत से हवालों से मुनफरिद है। हुज्जम के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है, बहुत मुनफरिद है। इसके हवाले से जो कहानियाँ हैं वो बहुत मुनफरिद हैं। इसके हवाले से जो माउंटेनियर्स की या कोह-पैमाओं की कहानियाँ हैं वो कमाल हैं। किताबें जो इस पर लिखी गई हैं वो ज़बरदस्त हैं। जो फिल्में बनी हैं, नांगा पर्वत जो है वो नो डाउट पाकिस्तान का फ़ख्र है। नांगा पर्वत जो ताड़ साहब की किताब है उसके वाले से ताड़ साहब से गुफ्तगू का, उनसे सवालात का सिलसिला जारी है। ताड़ साहब फंतूरी जो थी वो गैर मुतवक्की थी, उसका जो मंजर था वो बहुत गैर मुतवक्की था। फेरी मेडोज़ आपके लिए गैर मुतवक्की था। तो जो फेरी मेडोज़ से ब्याल कैंप तक का सफ़र था जंगल में, घने जंगल में, और आज भी वो बड़ा खूबसूरत है। गो कि अब वहाँ पे रैपर्स और बहुत सारा कचरा भी नज़र आता है, लेकिन मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ 88 की। तो जो सफ़र था फेरी मेडो से ब्याल कैंप तक का, ये भी इतना ही गैर मुतवक्की था। उस सारा ही मतलब वहाँ भी तो कुछ पता ही नहीं था। एक जर्मन कपल था, वो मेरा दोस्त बन गया। दे वर द ओनली वन। उसके बाद कोई नहीं आया वहाँ। तो मतलब हाँ, मेरा 4-5 दिन वो थे या हम थे, वो भी चले गए। तो एट वन टाइम आई वाज ऑल अलोन इन फेरी मेडो। तो वो लोकल थे, चाचा शकूर था एक, जिनकी मदद से हम घूमते फिरते थे। तो ब्याल कैंप वाला भी इटसेल्फ, अब ब्याल कैंप में भी मुझे यही दुख हुआ ना कि वो जो एक हद निगाह का मंजर जो था, जिसके सामने कोई रुकावट नहीं थी, अब वहाँ पे जगह जगह दीवारें बन गई हैं, इधर होटल बन गए हैं, वो मंजर अब मेरी मर्जी से तो नहीं वहाँ के लोग एक्ट कर सकते, लेकिन वो मंजर भी ख़त्म हो गया। और वो मेरा ख्याल है कि ब्याल कैंप के आखिर में जाएं तो वहाँ भी नांगा पर्वत का खूबसूरत तरीन मंजर वहाँ से नज़र आता है, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह हुआ करती थी। हाँ, हम नाज़रीन को ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो ब्याल कैंप है, इस ब्याल कैंप में ये जो आपको आप ताड़ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? उसमें वकार ये है कि वहाँ पे जो साथ वाली रॉक है ना, उसके नीचे उनका शायद किचन टेंट था।
تو وہ ابھی تک وہاں پہ دھواں ہے موجود کہ بھئی یہ جب یہاں پہ کھانا پکاتے تھے تو کتنا عرصہ ہو گیا اس کو، 50-60 سال ہو گئے. جی 70 سال ہو گئے. 70 سال ہو گئے. ڈاکٹر صاحب یہاں پر آپ کی پہلی ملاقات جو ہے وہ ہوتی ہے رحمت نبی سے، اور رحمت نبی اس کے بعد آپ کے دوست رہے، بہت پرکشش شخصیت کے حامل ہیں، بہت کمال شخصیت ہیں، لیکن جو پہلا تاثر تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے، جب پہلی آپ کی ملاقات ہے اس کا اگر کوئی احوال دینا چاہیں، وہ پہلا تاثر کیا تھا ان کی شخصیت کے حوالے سے؟ رحمت نبی جو ہے وہ بس جو میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ڈکلائن کے سال ہیں اور اس کے بعد جو آخری ایک امتحان ہے اس میں مطلب کہ آسانی سے سرخرو فرمائے. رحمت نبی اب چل نہیں سکتا. جس شخص کو میں فیری میڈو کا شہزادہ کہتا تھا، بس قدرت کی طرف سے اس کا مسئلے ہو گئے. اب تو وہ اسلام آباد میں رہتا ہے، لیکن وہ ہی واز ون آف مائی بیسٹ فرینڈز ان نارتھ، اور وہ کہیں بھی ہوتا تھا اس کو خبر ملتی تھی کہ طاہر صاحب آئے ہیں، اور وہاں سے وہ مارو مار کرتا دن رات پہنچ جاتا تھا میرے پاس. فیری میڈو میں جب عارف اسلم صاحب جو ہیں شنگریلا کے اونر، بریگیڈیئر اسلم کے بیٹے، وہ بھی بڑے بہت عزیز دوست بڑے عرصے سے، تو انہوں نے ایک دفعہ میری پوری فیملی کے لیے کیا تھا اپنا سارا بندوبست، ٹینٹ وغیرہ اور سارا کچھ. اور تب جیپیں تھیں، مطلب وہ جیپ روڈ تھی. اور تب بھی مجھے یاد ہے کہ رحمت نبی کی جو 1 یا 2 جیپیں تھیں انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا. تو وہاں پہ ہم گئے تھے اوپر، اور وہاں پہ ٹینٹ لگایا، پوری فیملی تھی میری، بچوں کی بھی ساری. تو وہاں پہ ایک پتھر تھا، وہاں پہ وہ 92 لکھا ہوا تھا. میں گیا تھا جب 92 میں. تو رحمت نبی نے اسے پرزرو کیا. رحمت نبی نے اور بھی کوشش کی کچھ چیزیں پرزرو کرنے کی، لیکن چونکہ وہ اب وہاں نہیں ہے تو اس لیے وہ ایسا نہیں ہو سکا. اور مجھے میرا جی بہت چاہتا ہے ٹائمز، لیکن ایک تو وہی مجھ میں سخت نہیں ہے، دوسرا یہ کہ شاید مجھے دکھ ہو، کیونکہ میں نے وقار، یہ میرا تجربہ ہے، اور تجربہ اس لیے بہت وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر بڑی اچھی دی ہے، کہ آپ جس شہر میں کبھی رہے ہوں جی، اور وہاں آپ نے محبت کی ہو، اب دوبارہ اس شہر میں نہ جائیں. اب بہت دکھی ہوں گے، بہت مایوس ہوں گے. اسی طرح یہ جو منظر ہیں پہاڑوں کے، اگر آپ گئے ہیں اور وہاں کچھ عرصہ بتایا ہے، آپ کو پسند آئے ہیں اور آپ نے محبت کی ہے اس منظر سے، اس مقام سے، وہاں دوبارہ مت جائیے. تو مجھے یقین ہے میں اگر دوبارہ جاؤں تو مجھے دکھ ہوگا، تو میں نہیں جاؤں گا. واہ. طاہر صاحب آپ نے لکھا ہے کہ آپ کو ایک انگریز کردار ملا، اور جی، اس کو آپ نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کا ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ آپ اس لیے آسانی سے دنیا گھومتے ہیں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کے تو پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہوتا، اور اس لیے آپ یہ زندگی کو خطرے وغیرہ میں ڈالتے ہیں. اچھا، ویسے ڈاکٹر صاحب یہ تھیسس ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی ہمارے یہاں اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ گورے گورے تو جو پھرتے ہیں ان کو تو ان کے پیچھے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، نہ ان کا پیچھے کوئی رونے والا ہے، تو یہ مہینوں کے حساب سے نکل جاتے ہیں. تو یہ تھیسس جو ہے یہ کتنا غلط ہے، یہ تھوڑا سا بتا دیجیے. ایکچولی ہم اپنے آپ کو، کیونکہ خاص احساس کمتری ہے، ہم آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ یورپ میں یہ خرابی ہے، وہاں رشتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، وہاں پہ بڑوں کا احترام نہیں کیا جاتا، وہاں بچے چھوڑ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جی ٹھیک. اور ہمارے یہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتا. آپ یہاں کے مطلب اولڈ پیپلز ہوم میں جا کے دیکھیے، آدھے سے زیادہ جو خواتین ہیں ان کے بچے ہیں، وہ ان کو ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں، یعنی اتنا ماؤں کا، اور دے آر ویل آف. تو اسی طرح وہاں بھی رشتوں کا احترام، ان کا اپنا ایک پیٹرن علیحدہ ہے، ایران کا علیحدہ ہے، عراق کا علیحدہ ہے. تو وہ رونے والے سے مراد کیا ہوگے، کیا ہے، اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ ہو جاتا ہے تو ان کا بھی وہی برا حال ہوتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. میں ایک انسیڈنٹ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہاں پہ رشتے کا احترام نہیں، فلاں، یہ محسوس نہیں کرتے. ایک لڑکی تھی تو وہ کومے میں چلی گئی اور 20 سال تک وہ کومے میں رہی، اور اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی رہی. فار 20 years ماں
اس کے سرانے بیٹھی رہی، اور وہ نہ بول سکتی تھی نہ کچھ کہہ سکتی تھی، ویجیٹیبل فارم. اور اس کا خاوند بھی چھوڑ گیا اس کو کہ بھئی میں اپنی زندگی کا کروں. یہ تو یہاں سے اس نے کہا کہ جب تک یہ ہے میں اس سے دور نہیں جا سکتی. تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے عرصے سے بیٹھی ہیں اور اس میں نہ وہ بولتی ہے نہ اس کو یہ پتہ ہے کہ آپ خدمت کر رہی ہیں، آپ اس کی ماں ہیں، اسے کسی چیز کا احساس نہیں ہو. تو وہ کیا چیز ہے جو آپ کو اس طرح بٹھائے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ آنکھیں کھولتی ہے اور میری طرف دیکھتی ہے اور آنکھوں میں کہتی ہے تھینک یو مامی. میں اس تھینک یو مامی کے لیے تو ان کا ہاں رشتوں کا ہے احترام، ان کا سوسائٹی اس قسم کی ہے کہ اس میں بہت ساری پرابلمز ان کو ہوتی ہیں، لیکن انسان جہاں جہاں بھی ہے اسی طرح ہی محسوس کرتا ہے جس طرح ہم محسوس